اللہ حجت اللہ اتنا نبی ثقلین رب الحسن والحسین صلی اللہ والصلاة والسلام علی مقدم آل اللہ بقیت اللہ حقیقت اللہ ظاہر اللہ باطن اللہ صاحب العصر والزمان صلی اللہ اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ آل محمد کے احسانات کو یاد رکھتے ہوئے اپنی اپنی حاضری میں لگوانے کے لیے، شہزادی پڑھنے کی عادت کے لیے، گھر بار کی آبادی کے لیے، لوگوں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند آواز سے سوال کریں کہ لوگوں کی قبولیت کا احساس ہو جائے۔ اجازت ہے محرم الحرام یہ واحد مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہم مالک کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں اس سال پھر یہ موقع عطا کیا کہ ہم زمانے کو بتا سکیں کہ ہم کل بھی حسینی تھے، آج بھی حسینی، کیونکہ ہر مہینے میں عبادت ہوتی ہے۔ ہماری عبادت عزائے حسین، محرم میں اور رمضان میں ایک عالم دین نے بہت پیارا فرق کیا۔ وہ کہتے ہیں رمضان میں بھی عبادت ہوتی ہے اور محرم میں بھی عبادت ہوتی ہے۔ رمضان اللہ کا مہینہ، محرم میں میرا حسین عبادت کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں رمضان میں اور محرم میں بڑا فرق ہے۔ رمضان میں قرآن اترا تھا، محرم میں رحمان اترا تھا۔ اور یہ دربار حسین ہے۔ ہم زمانے کو یہی بتاتے ہیں کہ ہم جب بھی کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں داخل ہوتے ہیں تو دنیا باہر اتار کے آتے ہیں۔ تو اس محرم میں حسین کا تعلق، حسین کے فضائل، حسین بادشاہ کے مسائل ہوتا ہے۔ تو آج میرا دل بنا ہے کہ پہلا دن ہے اور پہلے دن اس کے ساتھ لاہور والی ملکہ کی دہلیز پہ سجدہ بھی ہو جائے گا، اور میں وہ حسین پڑھنا چاہتا ہوں جو جناب مسلم نے کوفے میں پڑھا ہے۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے بہت زیادہ بولنا ہے، لیکن اتنا کہ میرا حوصلہ بڑھتا رہے، کیونکہ عزاداروں کی تائید ہی حوصلہ بلند کرتی ہے۔ سرکار امام حسین بادشاہ نے ہماری خصوصی دعا کی۔ امام حسین بادشاہ نے جناب مسلم کو اپنا سفیر بنا کے کوفے بھیجا۔ سفیر، اور یہ مالک خود فرماتے ہیں نہ ہم سفیر اللہ، ہم اللہ کے سفیر، یعنی اللہ کے سفیر نے اپنا سفیر بنا کے جناب مسلم کو بھیجا۔ جناب مسلم کو جب کوفے بھیجا گیا تو اس وقت جناب مسلم کوفے کی جامع مسجد میں پہنچے۔ 30,000 کا مجمع جناب مسلم کے سامنے تھا۔ سمجھ لو میرا، 30,000 کا مجمع جناب مسلم پاک کے سامنے تھا۔ راوی کہتا ہے کہ سوئی گرے تو آواز سنائی دیتی، خاموشی تھی کہ ہمارے پاس تو لفظ ہوتا، کیونکہ یہ عقیدت کا سجدہ ہے۔ مجھ جیسا حقیق کیا بتا سکتا ہے کہ حسین کیا ہے؟ یہ تو اپنے ضرب کا سجدہ ہے۔ حسین بادشاہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں مکمل طور پہ سوائے غازی کے کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ بھائی میں نے تو اپنے ضرب کا سجدہ کرنا ہے، مجھے تو بس اتنا ہی ہے کہ جتنا مجھے مالکوں نے عطا کیا ہے وہ وہی بیان کروں گا۔ سرکار جناب مسلم پاک منبر پہ آئے، 30,000 کوفیوں کا مجمع، اور کوفیوں کے بارے میں میرے مولا کا فرمان ہے کوفی لا یوفی، کوفیوں سے وفا ممکن نہیں۔ توجہ نہیں کیا، 30,000 کا مجمع سامنے تھا۔ جناب مسلم منبر پہ آئے، اس منبر پہ آئے جس منبر پہ علی بیٹھ کے خطبہ پڑھا کرتا
اللہ حسین بادشاہ کی آنکھ بن کے کائنات کا معائنہ کیا. جناب مسلم نے یوں نگاہ ڈالی ان کوفیوں کی نسل سے آنے والے حرامزادوں کو بھی دیکھا جو ان کے ابا و اجداد حرامی تھے انہیں بھی دیکھا. جناب مسلم نے دیکھنے کے بعد منبر پہ بلا تشبیہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل محمد والدا دلیلا لذاته اقامه ومقامه في سائر بریته وجعل له وروحه والاخر نفسه وجعل الواحد منهما لتاج المشیته وثاني لسيف الارادته وكان سيدنا الاكبر ينطق لله ولله وبالله وسيدنا رسول الله يفعل له وله به فمضي الجبال راضيان مرضيان ان الله وليس لهما اليوم على وجه الانتظار سواء بالله الحسين كريم القران المراجب الرحمن وحليف الايمان وقاسم كل خير ومفروض على النار والجن والانس والبشر والطير فاقول يحلقوا فلا تستطيعوا ان تعبوا ترك وباب الله الحسين مصباح السلام ونور المهراب وخلاصه الوجود وتفسير الكتاب للشاعر الخمور ونعم بالكلام والذيب وبالحبيب للمطلوب من الحياه المردود ان يستمع الخبر والسلسبيل وجامع الاغاني من الاغاني ومن مراجع له جبرائيل قال ارسلت وقمت فيكم داعيا الى بيت الله والى بيت ابي الله الحسين فامشوا واسروا وبارهم فاسروا الجنه. آپ جناب مسلم نے ایک اس خطبے میں حسین کا تعارف کروایا. ایک تعارفی جملہ کے اوپر میں بتاؤں جب جناب مسلم کو گرفتار کیا 3 مرتبہ ابن زیاد نے لشکر بھیجا جناب مسلم کو گرفتار کرنے. 3 مرتبہ بندے مر جاتے تھے لشکری ایک بار کے واپس آتا تھا. ابن زیاد سے آگے کہتا ہے اکیلا آ گیا لشکر کہاں گئے میں نے تیرے ساتھ 3000 بندہ بھیجا تھا. ابن زیاد کا نامات حرامی بول کے کہتا حرامی تو نے 3000 بندہ بھیجا تھا تو کہتا تھا کہ مدینے کا ایک شخص ہے وہ تلوار ایسے چلا رہا ہے جیسے پروردگار چلا رہا ہے. وہ تلوار ایسے چلا رہا کہ مخلوق ایسی تلوار نہیں چلا سکتا. توجہ میرے جان اس وقت جناب مسلم کو گرفتار کر کے جب لایا ہے ہاتھوں میں ہاتھ کری اس نے ایک فکرہ کہا تو میں نہیں کہوں. اس حرام زادے نے جناب مسلم کے بارے میں ایک لفظ کہا جس طرح کہا جاتا ہے نا باغی اس طرح بہت پورا لفظ تھا کہ یہ وہ جناب مسلم فرماتے اللہ تجھ پہ لعنت کرے میں وہ کیسے ہو سکتا ہوں تو جانتا نہیں میں قرآن بعد میں پڑھتا ہوں یا حسین پہلے پڑھتا ہوں. میں قرآن پڑھنے سے بھی پہلے حسین کا نام لیتا. سرکار مسلم فرماتے ہیں میں وہ کیسے ہو سکتا ہوں میں تکبیرۃ الاحرام کہتا ہی تب ہوں جب کہ دیکھ لیتا ہوں کہ حسین سامنے آ گیا ہے. یعنی تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں جناب مسلم کہتے ہیں میں تکبیرۃ الاحرام تب کہتا ہوں جب حسین کو دیکھتا ہوں. جس بندے کو ابھی سمجھ نہیں ہے وہ میری انگلی پکڑے اور دعا کیجیے میں بھی آپ کو وہاں تک لے جاؤں. یعنی حسین بادشاہ جب سامنے آتے تھے مسلم اس وقت کہتے تھے اللہ اکبر. محبت کے لفظ ہوتے ہیں ضروری نہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بہت برا بولتے کیونکہ یہی تو ہمارے ممبر کا قانون ہے کہ نیچے بیٹھنے والے بول کے بتاتے ہیں کہ ہم اوپر بیٹھنے والوں سے اوپر ہوتے ہیں. اور کہتے یہ مدرسہ حسین ہے یہ مدرسہ حسین جہاں پہ 5 سال کا بچہ 80 سال کے ضعیف بزرگ کا کلاس فیلو ہے. یہ حسین کا مدرسہ وہ جو علی کے منکروں نے بنائے ہیں نا انہیں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں علی مدرسوں سے نہیں مدد سے ملتا. سرکار فرماتے ہیں حمد کے لائق ہے وہ اللہ جس نے اپنی ذات پر دلیل بنایا محمد اور علی کو. عمران بھائی اور سید آتے تھے خصوصی دعا میں عباس بھائی سرکار مسلم فرما رہے حمد کے لائق ہے وہ اللہ جس
ذات پر دلیل بنایا محمد اور علی. ایک ہوتا ہے دعویٰ، ایک ہوتی ہے دلیل. کسی بچے نے جاب کرنی اور وہ نوکری لینے کے لیے جائے، آگے سے ڈیمانڈ ہو کہ ایم اے تعلیم چاہیے، تو کہ میں نے ایم اے کیا ہوا، یہ دعویٰ. وہ کہے گا بھائی ہم تب مانیں گے پہلے سند لے کے آؤ، کیونکہ وہ سند دلیل ہے. اگر دلیل نہ ہو تو وہ ایم اے میں کہتا رہے، قبول ہو جائے گا. جناب مسلم یہی کوفیوں کو بتا رہے ہیں کہ اللہ دعویٰ ہے، محمد اور علی دلیل ہے. تم جیسے اللہ کہتے رہو، اگر علی نہیں تو وہ نہیں ہے. زندہ ہو سرکار فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعل محمد والی دلیل ذات. حمد کے لائق کیا بولنا؟ جس نے اپنی ذات پر دلیل بنایا محمد اور علی. آگے فرماتے ہیں واقامہما مقاما، اور اللہ نے انہیں اپنا قائم مقام بنایا. قائم مقام آپ سے زیادہ تو جان نہیں سکتا. قائم مقام کا مطلب ہوتا ہے جب صدر غائب ہو جو اس کی جگہ پر، اسے قائم مقام بولا جاتا ہے. اب میں یہاں پہ کتابت کا لفظ کہنے لگا جن کا اللہ قائم بھی ہے اور غائب بھی ہے. جن کا اللہ قائم بھی ہے اور غائب بھی ہے، جب تک وہ نہیں نظر آتا تب تک انہیں علی اور محمد دلیل کے طور پہ ماننا پڑے گا. وَأَقَامَهُمَا مَقَامًا فِي سَائِرِ بَرِيَّتِهِ وَجَعَلَ أَحَدَهُمَا رُوحًا. اللہ نے ایک کو اپنی روح بنایا محمد، اور علی کو اپنا نفس بنایا. ایک کو روح بنایا، ایک کو نفس بنایا. سمجھو اب علماء نہیں بلکہ ڈاکٹروں سے کہ روح کے بغیر کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ محمد کو روح بنا، علی کو نفس بنا. اور نفس کدھر بولا جاتا ہے؟ خواہش کو. یہ جو بندہ کہتا ہے نا میں اور وہاں جاؤں، میں اور یہ گاڑی، میں اور زمین، جب یہ مر جاتا ہے تب یہ نہیں کہتا میں اور خدا کا برستا ہوں، کیونکہ نفس کو موت آ جاتی ہے. موت بھی نفس کو، اب وہ میں کہہ نہیں سکتا. اور جناب مسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کی میں کو علی کہتے ہیں. اللہ کی میں کو علی کہتے ہیں. اور نفس بولا جاتا ہے خواہش کو. بھائی خواہش کو، کہ جو خواہش پیدا ہوگی مرضی کو. خواہش کو بولا جاتا ہے نفس. اور علی بادشاہ نے اللہ کی ساری مرضیاں تو پہلے خرید لی. ہمیں الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ، کہ ایک رات سو کر علی نے ساری مرضیاں اس کی خرید لی. اب میری مرضی کسی نے خرید لی، میں بولنے لگوں کتنا خاموش آپ خریدے ہوئے. میں کسی کو کچھ دینا چاہوں اپنی مرضی سے نہیں دے سکتا جب تک وہ نہ کہے جس نے میری مرضیاں خریدی. اب علی نے اللہ کی مرضیاں خرید لی ہے. اب اللہ کسی کو رزق دینا چاہے یا قرآن نازل کرنا چاہے پہلے علی سے پوچھے گا. فرماتے ایک کو اللہ نے اپنی روح بنایا، ایک کو اپنا نفس بنایا. بتاج المشیت ہی بسانی لسیف الارادہ، مصطفیٰ کو تاج مشیت پہنایا اور علی کو ارادے کی تلوار بنایا. وقال سیدنا اکبر جنت کو للہ وللہ وباللہ وسیدنا تسکر کانا جعفر عنہ ولہم وبہی فمدیت جبین راضیان مرضیان عند اللہ ولیس لہما اليوم علی وجہ ارض وارثا سویا وفی عند اللہ حسین. سرکار فرماتے جو میرا بڑا سردار ہے نا محمد سیدنا اکبر، وہ بولتا بھی اللہ کی طرح ہے. یہ جناب مسلم عقیدہ بیان کر رہے ہیں. وہ بولتا بھی اللہ کی طرح ہے، بلکہ للہ اس کا بولنے کا وسیلے کا نام اللہ. اللہ جانے جن کے وسیلے کا نام اللہ ہوگا ان کی منزل کیا ہوگا. جو میرا بڑا سردار ہے نا محمد، یہ بولتا بھی اللہ کی طرح، اللہ کے حق میں بولتا، اللہ کے لیے بولتا اور اللہ
کی طرح ہو. سیدنا اصغر کان یعفر عنہ اللہ کبھی جو میرا چھوٹا سید ہے نا علی سیدنا اصغر میں نے کائنات آدم و عالم میں سوائے مسلم کو وہ ذات ہی نہیں دیکھی جو علی کو اسلم کہہ سکتی ہے. جناب مسلم فرما رہے ہیں جو میرا سید اصغر علی ہے نا یہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اللہ کی طرح کرتا ہے. جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ کی طرح کرتا ہے. مصطفیٰ بولتے اللہ کی طرح, علی کرتے اللہ کی طرح. مصطفیٰ بولتے اللہ کی طرح, علی کرتے اللہ کی طرح. اب میں جملہ کہنے لگا وہ دعا کیجیے. اب مسلم فرما رہے ہیں کہ مصطفیٰ بولتے اللہ کی طرح ہے. اب اگر یہی رسول جو اللہ کی طرح بولتا ہے حسین کو سوار کندھوں پہ کر کے اونٹ کی آواز نکالے تو کہنا اللہ نکال رہا ہے. اللہ نے ان دونوں کو اب حسین شروع ہو پہلے والے فکرے دو اللہ نے ان دونوں ہستیوں کو اپنی جگہ پہ قائم مقام میں اپنی ذات پہ دلیل بنا. ایک کو ارادے کی تلوار بنا, ایک کو مشیت کا تاج پہنا, ایک بولتا اللہ کی طرح, ایک کرتا اللہ کی طرح. جناب مسلم فرماتے ثواب ابن اللہ حسین اور لوگوں ان دونوں کو الگ الگ صفتیں اللہ نے دی. ایک کو ارادے کی تلوار بنایا, ایک کو تاج مشیت پہنایا, ایک کو نفس کہا, دوسرے کو روح کہا. فرماتے ہیں ان دونوں صفات کا وارث اب سوائے حسین کی اور کون ہے؟ ثواب ابن اللہ حسین, ان دونوں کا وارث حسین. حسین کو آدم کا بھی وارث ہے, حسین نوح کا بھی وارث ہے, ورنہ یہ زیادہ وارثہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس میں فکر السلام علیکہ یا وارث آدم صفت کی. اے آدم صفی اللہ کے بعد میرا پر سلام, اے نوح نجی اللہ کے بعد میرا پر سلام. وارث کے بارے میں میرے مولا کے دو فرمان ہیں. عمران بھائی میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کلام میں معصوم پڑھیں, کیونکہ مولا فرماتے ہیں جو کلام معصوم سے گفتگو کرتا ہے پھر وہ ہماری تعریف سے بول رہا ہوتا ہے, وہ اللہ کا حق ہوتا. جو اپنی رائے سے بات کرتا ہے وہ شیطان کا کرتا ہوتا ہے کہ مالکوں کی طرف گفتگو نہ ہو. توجہ, مولا نے رشتے کے بارے میں دو باتیں پوچھا. یہ وارث ہوتا ہے, باپ اس چیز کا مالک ہے, بیٹا اس چیز کا وارث ہوتا ہے. حسین کو آدم کا وارث بعد میں مانو, پہلے علی کو آدم کا مالک ماننا ہے. اللہ اللہ اللہ. حسین آدم کے وارث بعد میں, پہلے علی بادشاہ آدم کے مالک ماننا پڑے. اور ملکیت کے بارے میں بھی آگے دو بات. مولا فرماتے ہیں مالک کون؟ مالک وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کو خریدے. اب علی بادشاہ نے آدم کو خریدا نہیں تو پھر علی مالک کیسے؟ پھر خود فرماتے ہیں کیا مالک وہ ہوتا ہے جو چیز کو اپنے ہاتھوں سے بنائے, جو چیز کو اپنے ہاتھوں سے بنائے وہ مالک ہوتا ہے. اسی لیے مولا علی بادشاہ آدم کے بھی مالک, نوح کے بھی مالک, ابراہیم کے بھی مالک, اور حسین آدم کا بھی مالک, نوح کا بھی مالک, ابراہیم کا بھی مالک, انبیاء کا مالک. لیکن بات تو آگے نکل گئی. قانون خود مولا نے بتایا کہ وارث وہ ہوتا ہے جو مالک بھی ہو. آگے آگے مولا بتا السلام علیکہ یا وارثہ محمد رسول اللہ. حسین وہ ہے کہ قرآن جس سے گفتگو کرتا
حلیف ہے، حسین وہ ہے جو ہر قسم کی خیر بانٹنے والا ہے، ہر قسم کی خیر۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید رزق ہے، میں ممبر کی بلندیوں سے اپنے کہے ہوئے لفظوں کا نہیں حرفوں کا جاؤں جو ہمیں فکرہ کہنے لگا، عزت حیدر کی قسم، علی کی ولایت کی قسم، سیدہ قسمت و طہارت کی قسم، اتنی بڑی قسمیں کھا کے میں فکرہ کہنے لگا ہوں۔ میرا حسین مخلوق کو رزق نہیں دیتا، میرے حسین کی سواری کے سموں سے اڑنے والی گرد کا ایک ذرہ نبیوں کا رازق ہے۔ اور یہ فکرہ بھی میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ میرے مولانا کا فرمان ہے کہ ہماری نسبت سے اپنے گھروں میں حسین کی شبیہ باندھو، پھر وہ تمہارے رزق کی محافظ بن جائے گا، اپنا رزق اس سے مانگو۔ اور یہ فرمان سورہ کافی میں ہے، جس کا انکار کوئی مولوی کر ہی نہیں سکتا، کہ اپنے گھروں میں حسین کی سواری کی شبیہ باندھو تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے رزق ملتا ہے۔ توجہ، اور وہ حسین کی اپنی سواری وہ نبیوں کی راہ۔ توجہ، قبلہ فرماتے ہیں کہ حسین وہ ہے جو ہر قسم کی خیر بانٹتا ہے۔ یہ خیر کیا؟ اللہ نے رسول کے بارے میں فرمایا کہ خیر اور بشر، میرا نبی بھی خیر ہے، ہر نبی خیر نہیں، میرا نبی خیر ہے۔ علی بادشاہ کی ولایت کے بارے میں ہے، حی علی خیر العمل، علی کی ولایت ہے۔ اور اللہ کے بارے میں اللہ خیر الرازقین، توحید بھی ہے رازقین سے۔ توجہ، نبوت بھی ہے، توحید بھی ہے، ولایت بھی ہے۔ اور جناب مسلم کوفیوں میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میرا حسین ہر قسم کی خیر مانتا ہے، یعنی نبوت حسین مانتا ہے، ولایت حسین مانتا ہے، توحید حسین مانتا ہے۔ میرے حسین کی اطاعت، جنات پر بھی کہا، انسانوں پر بھی کہا۔ یہی تو وجہ ہے جب امام حسین نے کہا حل من ناصر ینصر، کون ہے جو میری نصرت کرے؟ یہ نصرت حسین پاک سے کیا مانگا؟ نصرت یہ کہہ رہے تھے کہ وہ میری مدد کرو۔ یہ تو جبریل جب آیا تھا تو امام حسین نے جبریل کو یہ فکرہ کہا، جب جبریل نے آگے کہا مولا میں آپ کی نصرت کرتا ہوں، مولا فرماتے جبریل اس حسین کی مدد کرے گا جو تیرے اللہ کا مددگار ہے۔ یہ نصرت کیا مانگتا ہے؟ آؤ میری بیعت کرو اور جہنم سے بچ جاؤ، کیونکہ میں قریب ابن قریب، میں تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں۔ یہی نصرت کی کیا ہو میرے دروازے پہ آ، بس یہی، کیونکہ ہمارے دروازے پہ آنے کا نام جو ہمارے دروازے تک آ جائے گا اس کے لیے نجات، جب آگے توبہ بند ہو جائے گا پھر تم جہنم میں جاؤ۔ حسین یہی ہوا، توجہ دے گا۔ جناب مسلم فرماتے کہ حسین کی اطاعت ہر ایک پر حق ہے۔ جب مولا حسین نے کہا کون ہے تو ظافر جی نہ ہے، آگے کہتا مولا میں آپ کی مدد کروں، نصرت کروں، اجازت۔ مولا فرماتے ظافر میں مجھے اجازت نہیں دو، کیونکہ تو جن ہے، اگر میں تجھے اجازت دے تو تجھے تلوار سے نہیں کروں، اور میں زمانے کا امام ہوں۔ اگر میں نے اسے اپنے اقتدار سے مارنا ہو تو میرا مرتجد ارادہ کرتا یہ سارے مر جائے، صرف ارادہ کرتا میں حسین بھی، میرا تو سپاہی بھی ارادہ کرتا تو یہ مر جائے، میں نے اقتدار سے نہیں مارا۔ توجہ، مولا مجھے اجازت، شہنشاہ فرماتے نہیں تجھے تلوار سکتے، مولا کا میرا نہ بیکار ہے۔ شبیر فرماتے نہیں کہ فلا عشرت المائکۃ الحمدللہ، جو کربلا گئے ہیں تو میری تائید کریں، جو نہیں گئے مولا آپ کو لے کے جائے۔ سرکار آج بھی وہ مقام ظافر جن موجود ہے،
مقام ظافر آج بھی وہاں پہ موجود ہے. مولا فرماتے ظافر تیرا نہ رائے گا نہیں کہ فلا حاشیت مالکت تنظر کا کربلا کے اس قلعے پہ کھڑا ہو جا, جنگ ختم نہیں ہوگی تجھے اللہ نظر آ جائے گا. اللہ تیرا نہ بیکار. حسین نے کہیں کہا بھی نہ کریں یہاں سے. اب آ رہی یہ سب خود کو جھوٹے سے گرا دیا. شبیر آئے, میرا لال آپ جانتے ہیں جہاد میں لوگوں کے واجب نہیں ہوتا. علی اصغر کو کونسل لکھتے ہیں نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ فضائل ملیں گے پاس بھائی ان کے فضائل ملیں گے. صرف بہت چھوٹا. میں کہتا ہوں جاہلو, اگر علی اصغر چاہتا تو وہ عبد المطلب سے بھی پہلے دنیا میں آ سکتا. تم اس بات کو جانتے ہیں اور تمہیں اس بات کا علم بھی نہیں کہ فضیلت کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. سرکار علی اصغر نے خود کو جھوٹے سے گرا. حسین نے ہاتھ میرے لال آپ جانتے ہیں بچوں پہ جہاد واجب. بابا جب آپ مباہلہ کے میدان میں گئے تھے جانا آپ پر بھی واجب ہے, لیکن بابا جب آپ جا رہے تھے اس وقت آپ نے مباہلہ کے میدان میں جا رہے تھے کس کے لیے؟ توحید بچانے. وہ آپ کا انکار نہیں کر رہے, نبوت کا انکار نہیں کر رہے, وہ توحید کا انکار کر رہے. آپ توحید بچانے کے لیے جا رہے ہیں. اس وقت اللہ نے کہا تھا الجزاء الاحسان الا الاحسان, میں احسان کا بدلہ احسان دیتا ہوں. بابا آج یزیدی اللہ کا انکار نہیں کر رہے, آج یزیدی اللہ کا انکار نہیں کر رہے. بابا میں میدان کربلا میں تیرا لال بن کے نہیں بلکہ اس کا احسان یار یہ حوصلہ بڑھ جاتا ہے. میں بھی مات نہیں ہوتا ہے یہ رضا داروں کی قریب سے حوصلہ بڑھنے ضروری ہے, کیونکہ اس زمانے میں حسین کے لیے ہاتھ اٹھا ولی الاسد کے ساتھ مل کے تلوار اٹھانے سے کام نہیں, کیونکہ تکلیف ہاتھ اٹھانے سے بھی بڑی ہو رہی ہے. یہ آگے میں بتاؤں ہاتھ اٹھانے سے بھی تکلیف. سرکار فرماتے ہیں بابا میں آج اس کا بدلہ اتارنے کے لیے امام حسین نے ہاتھوں کو اٹھایا لے کے میدان کربلا میں چلا. ایک فکرہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ 9 لاکھ نے کہا وہ دیکھو حسین ہاتھوں میں قرآن لے کے آ رہا. 9 لاکھ نے کہا حسین ہاتھوں میں قرآن لے کے آ رہا. جیسے وہ کہہ رہے تھے وہ دیکھو حسین ہاتھوں میں قرآن لے کے آ رہا. علی اصغر بابا کے ہاتھوں میں بولتے کہتے بابا دیکھ لے ابھی میں خاموش ہوں, تیرا دشمن مجھے قرآن مان رہا ہے, ابھی میں خاموش ہوں. لیکن حسین بات سے کیا فرماتے ہیں نہیں میں قرآن نہیں لے کے آ رہا, علی اصغر لے کے آ رہا. جب حسین بات سے نے یہ کیوں کہا کہ میں قرآن نہیں لے کے آ رہا, علی اصغر بھی تو ناطق قرآن یہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حسین زمانے کو بتانا چاہتے تھے کہ قرآن وہ ہے جو شمر کو بھی آتا ہے, میرے ہاتھوں پہ وہ قرآن نہیں. توجہ, میرے ہاتھوں پہ وہ قرآن نہیں, کیونکہ وہ قرآن وہ ہے جو ہدی للمتقین ہے. یہ قرآن وہ ہے, وہ قرآن وہ ہے جو متقین کے لیے ہدایت ہے. میرا اصغر وہ ہے جو رسولوں کے لیے ہدایت ہے. اللہ حسین لے کے آئے. اب جیسے امام حسین بادشاہ علی اصغر کو لے کے میدان کربلا میں پہنچے, اب وہ بندہ زیادہ لے گا جس کو کہنے والا فکر ہے. عمران بھائی ظافر دین بالکل سامنے آ کے ہاتھ مان کے کہتے مولا اب میں جا سکتا ہوں, مولا اب میں جا سکتا ہوں. شبیر فرماتے ظافر کیا کہہ رہا ہے؟ کہ مولا جس کا وعدہ کرتے گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. حسین بادشاہ کی اطاعت ہر ایک پر. آگے فرماتے ہیں کہ تم جہنم کے کتوں کے پیچھے لگ کے حسین کو چھوڑ رہے. رب و مباد اللہ حسین, وہ حسین مصباح الصلاۃ
جو حسین صلات کا چراغ ہے. لفظ نماز میں نے یوز نہیں کیا کیونکہ صلات کا معنی صلات اور مولا فرماتے ہیں نحن صلاۃ المؤمنین. حسین وہ ہے جو صلات کا چراغ ہے، مصباح الصلاۃ، یعنی جو نبوت کا چراغ ہے، ولایت کا چراغ ہے. چراغ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ جب راستہ نہ مل رہا ہو، آسانیوں کے مشکل وقت میں چراغ کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی جناب مسلم زمانے کو بتا رہے کہ جب علی کو چراغ کی ضرورت پڑے تو حسین آتا ہے، جب مصطفیٰ کو ضرورت پڑے تو حسین آتا ہے. مصباح الصلاۃ، نور المحراب. حسین وہ ہے جو محراب کا نور ہے. محراب کے ترجمے تین. ایک محراب بولا جاتا ہے جو مسجد میں بنا ہو، ایک محراب بولتے ہیں جو پیشانی کے ہو، اور حقیقی یہ نکلا ہے عرب سے. عرب جنگ کو کہا جاتا ہے، جنگ کرنے کو عرب کہا جاتا ہے، اور جس مقام پہ جنگ کی جائے اسے محراب کہا جاتا ہے. جی مسجد کے محراب کو محراب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ شیطانوں سے جنگ ہوئی. میدان کو میدان جنگ کو محراب کہا جاتا ہے، وہاں پہ بھی جنگ ہوئی. اب یہ الگ بات ہے کہ اگر شیطان بھی جنگ لڑ رہا ہے تو وہ بھی محراب میں کھڑا ہے، وہ کسی اور جگہ پہ کھڑے ہو کے جنگ نہیں لڑتا. لہذا جو بھی ولایت علی کا منکر ہے وہ جہاں پر بھی کھڑا ہو وہ محراب ہی ہوتا ہے. اور ایک محراب ہوتا ہے پیشانی، کیونکہ وہاں پیشانی سے بھی جنگ نہیں کرتی. لیکن محراب اس مقام کو کہا جاتا ہے جہاں پہ جنگ نہیں ہے. حسین بادشاہ کے عزاداروں کے سینے میں محراب ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سینوں پہ محراب اس لیے ہوتے ہیں، ہماری سب سے بڑی جنگ عزائے حسین کے منکر مقصرین سے ہوتی ہے. فرماتے ہیں وہ حسین جو محراب کا نور. آگے فرماتے ہیں وہ خلاصۃ الوجود، حسین وجود کا خلاصہ و تفسیر الکتاب. میرا حسین وہ ہے جو کتاب کی تفسیر ہے، کتاب تفسیر، قرآن کی تفسیر. حسین بادشاہ قرآن کی تفسیر. تفسیر کس لیے ہوتی ہے؟ تفسیر اس لیے ہوتی ہے کہ جب کسی آیت کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو تفسیر دیکھو. کسی بھی آیت کی سمجھ نہ آ تو پھر اس کی تفسیر دیکھیں. اور جناب مسلم فرماتے حسین ایک آیت کی تفسیر نہیں، پورے قرآن کی تفسیر ہے. اب مجھے کسی کی تفسیر نہیں مل رہی، میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اب مجھے تفسیر نہیں ملی، کیا کروں؟ حسین دیکھ لو. اگر فرماتے ہیں اشارہ پر رسول اللہ و بالکلام رفیق و بالامین للبطن بنا الحیات المرحوم. حسین کو چھوڑ رہے ہو، اس کے پیچھے رکھتے جو المتروک ہے. متروک کی تفسیر کتاب والوں نے یہ لکھی ہے کہ لغت میں متروک اس حرام زادے کو کہا جاتا ہے کہ جو، میں آپ کو مثال سے بات کروں، کچرا پھینکنے والی جگہ ہوتی ہے نا جہاں پہ پورے شہر کا کچرا پھینکا ہے، اسے عربی میں متروک کہا جاتا ہے. جناب مسلم فرماتے ہیں ابن زیاد المتروک ہے، یزید المتروک ہے، یہ پورے شہر کا بیٹا ہے. حسین کا دشمن. توجہ، میرا حسین وہ ہے کہ جس نے مجھے اپنا سفیر بنا کے کوفے میں بھیجا. حسین کی بیعت اللہ کی بیعت، اور وہ بیعت لینے کے لیے میں آیا. بچوں، وہ بیعت لینے کے لیے میں آیا. جناب مسلم فرماتے ہیں فمشو اسرا کبارو قاصر الجنہ. میرے حسین کے منتجس کے سنوں سے اڑائی ہوئی گرد کے پیچھے پیچھے چلتے آنا، جنت میں ہو جاؤ گے. فمشو اسرا کبارو
حسین کے منہ کے جیسے سوموں سے اڑائی ہوئی ہے، پیچھے پیچھے چل سیدھے جنت پہنچ. یہ جناب مسلم ہے کیونکہ جنت اور کربلا یہ تو علماء بھی مانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی تم مدرسے حسین پہ جاتے ہو تم سے پوچھا جائے تو کہنا ہم کربلا جا رہے ہیں، ہم کربلا جا رہے ہیں، کیونکہ ساری کربلا حسین کی مجلس میں ساری امام حسین بادشاہ کی مجلس میں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایک فکر ہے جو کل اور دن کربلا آپ لوگ ہوگا ہر زمین کربلا کی ہر دن حسین جیسا دن بھی کوئی نہیں اور حسین کی زمین جیسی زمین بھی کوئی نہیں. جیسے حسین لا شریف ہے ویسے کربلا بھی لا شریف ہے، ویسے 10 محرم بھی لا شریف ہے. یہ مولا حسین بادشاہ نے امام حسن سے کہا کہ میرے بھائی بھیا حسین، میرے بھیا حسن، میرے 10 محرم جیسا دن کسی کا اور میرے مقتل جیسا مقتل کسی. کربلا کی زمین یہ کتابوں میں لکھا ہوا کہ حشر کے میدان میں ایک طرف سے ندا آئے گی من مثلی، کون ہے مجھ جیسا. اللہ فرشتوں سے کہے گا دیکھو میرے دربار میں کھڑے ہو کے کون کہہ رہا ہے، اتنا بڑا دعویٰ کون کر رہا ہے. فرشتے دیکھیں گے پیچھے آئے، مالک خود بات کر لے ہم نہیں کر سکتے، خود بات کر لے ہم نہیں کر سکتے. کیوں؟ کون ہے؟ تب کربلا کی زمین کہہ رہی ہے من مثلی، مجھ جیسا کوئی نہیں. اللہ پوچھے گا کیوں کہہ رہی ہے من مثلی؟ کہ مالک میں کیوں نہ کہوں، عباس مجھ پہ چلتا رہا ہے. اور 10 محرم جیسا دن بھی پوری کائنات جیسے حسین لاش ویسے 10 محرم کا دن ویسے کربلا. تو حسین بادشاہ کی ذات کو جاننا تو مشکل نہیں بلکہ نہ جو بھی حسین سے منسوب ہو، جس کی نسبت حسین سے ہو پھر اس جیسا کوئی نہیں. تو عزاداروں 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہمیں حسین ناصر ہم 1400 سال سے یہ ہر روز کیا کرتا ہے کیونکہ میں عبادت سمجھ کے یہ کرا نہیں چاہتا. میری عادت نہیں یہ جملہ میں ہر مجلس میں کہتا ہوں کہ ہم شہادت حسین کو نہیں دیتے. شیمر کے خنجر کی اتنی طاقت ہی نہیں کہ حسین کی شہید کر سکتا. شیمر کے ہاتھ میں ڈوب کے مر گیا خنجر، کٹے ہیں سارے گلے پر بڑا کوئی بھی نہیں. ہم 1400 سال سے روز اس بات پر رہے ہیں جسے ساری زندگی عین اللہ نے نہیں دیکھا تھا، وہ شرابی سے گفتگو کر رہی ہے. اجر کو ویسے کرنا ہم روتے اس بات پر جن ہاتھوں میں غازی کے علاوہ کچھ نہیں اٹھایا انہی ہاتھوں میں ہاتھ گر گیا تھا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے غم میں ایسے ہوا کرو جیسے جوان بیٹے کے لاشے کے ضعیفہ بار ہوتے ہیں. عزاداروں مدینے کا ایک شخص روایت کرتا ہے کہ ہم محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے. ہمیں کیسے پتہ چلتا تھا کہ محرم کا چاند نکل رہا ہے؟ جعفر صادق کے گھر سے رونے کی سرائیں اتنی بلند ہوگی ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ محرم کا چاند نکل رہا ہے. کیونکہ روایت کے لفظ ہے کہ جب محرم کا چاند نکلتا ہے تو فرشتے امام حسین کا کرتا آسمان پہ پھیلا دیتے ہیں. اس خون بنے لباس کی وجہ سے مومنین کے دلوں میں مسائل برپا ہو جاتا ہے اور اچانک مومنین کی کیفیت اور ہو جاتی ہے. اور مولا فرماتے ہیں کہ صرف آپ ہی عزاداری نہیں کرتے، جیسے محرم کا چاند نکلتا ہے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو 10 محرم کو کربلا کے میدان میں اترے تھے، وہ اپنے سروں پر تلواریں مارتے ہیں اور رو رو کے کہتے ہیں حسین بادشاہ مولا آپ کے ہمیں بہت غم ہے. عزاداروں
وہ کہتے ہیں رونے کے لیے زیادہ لفظوں کی ضرورت نہیں، رونے کے لیے دو فکریں کافی، حسین اور کربلا، علی کی بیٹی اور شان، اس سے بڑا مثال کوئی نہیں ہوتا۔ کائنات مر جاتی علی کی بیٹی کی نالین کی گھر سے باہر جاتی، کیونکہ کربلا کوئی حادثہ نہیں، ایگریمنٹ۔ الست میں اللہ نے ایک طرف نوری منبر پر تاج شفاعت کو رکھا، ایک طرف کتاب کربلا کو، فرمایا کہ جو اس کتاب میں دستخط کر دے گا وہ تاج شفاعت اٹھائے اور اپنے ساتھ کر۔ آدم آیا، کتاب کا ٹائٹل بھی نمبر پیچھے کر، نوح آیا، ایک لفظ پڑا روتا ہوا پیچھے کر۔ ایوب کو اللہ نے قرآن میں صابر کہا، وہ صابر اس لیے کہا کہ یہ واحد نبی تھا جس نے 2 لائنیں پڑھی۔ ہر نبی آتا گیا پیچھے ہٹتا گیا، ہر نبی آتا گیا پیچھے ہٹتا گیا، ہر نبی آتا گیا پیچھے ہٹتا گیا۔ اتنے میں مولا حسین بادشاہ آ گئے۔ حسین بادشاہ نے تاج شفاعت اٹھایا، پاک نانا کے سر پر، اے میرے پاک نانا یہ تاج جچتا ہی مجھے تو۔ حسین پہلے کتاب کو پڑھ لے، نانا کتاب جانے اور میں جانا۔ حسین اتنا بڑا دعویٰ، کتاب جانے اور میں جانا، نانا میں جو کہہ رہا ہوں۔ حسین پہلے کتاب کو پڑھ لے، نبیوں کی آواز ہے، حسین اتنا بڑا وعدہ کر رہے ہو، اتنا بڑا وعدہ کس بات پہ کر رہے ہو؟ حسین کتاب تو پڑھ لے، نانا میں جانو کتاب ہے نا۔ حسین یہ وعدہ کسی نبی نہیں کر سکتا، کوئی نبی یہ وعدہ نہیں کر سکتا، اتنا بڑا وعدہ کس ناز پہ کر رہے ہو؟ نانا بڑا غور تو کیجیے، ان نبیوں میں بھی کسی کے پاس آواز نہیں ہے، نانا ان نبیوں میں کسی کا بھائی بھی آواز جیسا نہیں، نانا ان نبیوں میں بھی کسی کی بہن میری بہن جیسی نہیں۔ اجروں کو میں صحیح اللہ حسین فرماتے کتاب جانے اور میں جانوں، نانا یہ تاج اچھتا ہی ہو، عرش کے رہنے والے فرش پہ آ کے رہنے لگے۔ عزادارو، جناب سیدہ کی آواز ہے، سلمان پتہ کرو حسین نہیں مل رہا۔ نبیوں کے سلطان کو خبر کو، امیر کائنات چھوٹا سا سے میرے بادشاہ حسین، پتہ چلا کہ حسین بادشاہ گھر ہے اور مل نہیں رہے۔ نبیوں کے سلطان منبر پہ خطبہ توحید پڑھ رہے، کسی نے آگے کہا یا رسول اللہ حسین نہیں مل رہا۔ وہاں رسول نے خطبہ چھوڑا،